السلام علیکم۔ آج ہم انگلش کے دو الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں پہلا ہے COMPLEMENT اور دوسرا ہے COMPLIMENT۔ یہ دونوں پڑھنے میں بالکل سیم ہیں، ان کے سپیلنگ میں صرف ای اور آئی کا ایک جگہ پہ ڈفرینس ہے، لیکن ان کے میننگز میں اور ان کے گرامیٹیکل رولز میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، تو وہ آج یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا ورڈ ہے COMPLEMENT۔ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں کمپلیمنٹ، اور یہ پارٹس آف اسپیچ میں دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ایز اے ناؤن بھی استعمال ہوتا ہے اور ایز اے ورب بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایز اے ناؤن ہم اس کو استعمال کریں تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی اے تھنگ دیٹ کنٹریبیوٹس ایکسٹرا فیچرز ٹو سم تھنگ ٹو امپروو اٹس کوالٹی، کہ کوئی ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا خصوصیات، ایکسٹرا فیچرز ملائیں تاکہ اس کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکے، تو اس ایکسٹرا فیچرز ملانے والی چیز کو کمپلیمنٹ کہیں گے، اور اس طرح اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا مکمل کرنے والا۔ اور پھر یہ ایز اے ورب بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایز اے ورب ہم اس کو استعمال کریں تو اس کا انگلش میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کنٹریبیوشن آف ایکسٹرا فیچرز ٹو سم تھنگ ٹو امپروو اٹس کوالٹی، کہ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایکسٹرا فیچرز ملانے کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں۔ پہلے ایز اے ناؤن استعمال کیا تو ہم نے کہا ایکسٹرا فیچرز ملانے والی چیز، اور ایز اے ورب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ایکسٹرا فیچرز ملانا ہی کمپلیمنٹ کہلاتا ہے، اور اس طرح اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا تکمیل، یا دوسرے الفاظ میں مکمل کرنا۔ ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے اور استعمال کر کے ایز اے ناؤن بھی دیکھیں گے اور ایز اے ورب بھی دیکھیں گے۔ تو ایز اے ناؤن یہ استعمال ہوتا ہے دا لائٹ واز پرفیکٹ کمپلیمنٹ ٹو ڈیکور، روشنی خوبصورتی کے لیے مکمل یا خوبصورتی کو مکمل کرنے والی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں، روشنی خوبصورتی کو مکمل کرنے والی تھی، مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کی ڈیکوریشن کی گئی، اس کی سجاوٹ کی گئی، اور اس سجاوٹ کے بعد اس پر روشنی ایسی لگائی گئی کہ اس نے سجاوٹ کو اور بہتر بنایا، سجاوٹ کی کوالٹی کو امپروو کیا۔ تو یہاں پر لائٹ کو کمپلیمنٹ کا نام دیا گیا ہے، سجاوٹ کو مزید بڑھانے والی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے the shirt complements the suit nicely، قمیص لباس کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔ the shirt complements the suit nicely، کہ قمیص جو ہے وہ لباس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، مکمل کرتی ہے۔ تو یہاں پر قمیص ایک کام کر رہی ہے، مکمل کر رہی ہے، اس لیے یہاں کمپلیمنٹس ایز اے ورب استعمال ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایز اے ورب استعمال ہونے کے لیے کہ ناؤن کے ساتھ ایس یا ای اس کا اضافہ کسی ٹینس کے حوالے سے نہیں ہوتا، یہاں پر کمپلیمنٹ کے ساتھ اس کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کمپلیمنٹ ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے، اور یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ بنا رہا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے COMPLIMENT، اسے بھی پروناؤنس کرتے ہیں کمپلیمنٹ، اور اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایز اے ناؤن یہ استعمال ہوگا پولائٹ ایکسپریشن، اور آسان الفاظ میں اردو میں ہم کہتے ہیں تعریف کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ پولائٹلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب پولائٹلی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ تعریف کرنا کے معنوں میں ایز اے ورب استعمال ہوگا، شائستگی سے۔ اب اس کے جملے بناتے ہیں she paid me an enormous compliment، اس نے میری بہت زیادہ تعریف کی، اس نے میری بہت زیادہ تعریف کی۔ تو یہاں پر
تعریف یا کمپلیمنٹ ایز اے ناؤن استعمال ہو رہا ہے، اور آخر میں کی کے لیے لفظ پیڈ میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہی کمپلیمنٹڈ سلیم آن ہز اپیئرنس، اس نے سلیم کی شکل پر یا سلیم کی بناوٹ پر، سلیم کی دکھاوٹ پر اس کی تعریف کی. تو یہاں پر کمپلیمنٹڈ ایز اے ورب استعمال ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے دو ورڈز کے درمیان کا ڈفرینس ختم ہو رہا ہے.